رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا بالله العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق العباد وساطہ البلاد ومسیل الوہاد ومغضب النجاد، لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء، هو الأول ولم يزل والباقی بلا اجل، خرت له الجباہ ووحدته الشفاء، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی المطلبی، السراج المضیء الکوکب الدری، صاحب وقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ، علی العبد الرسول المؤید النبی الممجد المصطفى الامجد، صاحب التاج والمنبر والقطبۃ والمقبر والجبین الاطہر والحسب الاشہر والنسب الانور والخد الاحمر ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین من حین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ صلوات پڑھنے محمد آل محمد کی بات۔ حضرات، گزارش ہے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات عنایت فرمائیں۔ صلی علی محمد۔ آپ کے اس دیار مقدس میں 1445 ہجری کے عشرہ محرم کو خطاب کرنے کے لیے بندہ ناچیز حاضر ہے، اور آج اس حسینی عاشور خانے میں عشرہ محرم کی پہلی تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اپنی گفتگو کا آغاز، اپنے موضوع اور اپنے ٹاپک کا آغاز میں آج ہی سے کر رہا ہوں۔ کوئی مقدمہ، کوئی تمہید، اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ آپ ہر سال کی طرح اس سال بھی فلک پہ محرم کا چاند دیکھ کر عزائے حسین میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے،
شیعت تحرک میں آ جاتی ہے۔ حسین علیہ السلام کا چاہنے والا جہاں بھی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عزاداری کے لیے آمادہ کرنے لگتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی شیعہ بستے ہیں، جہاں بھی امام حسین کے نام لینے والے افراد ہیں، وہ سب کے سب محرم میں اپنے آپ کو عزاداری کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا، ڈیپلی غور کیا اس پر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ہمارا دل حسین کی طرف کھنچتا ہوا چلا آتا ہے؟ ذرا محسوس کیجئے اس جملے کو۔ آپ نے کبھی محسوس کیا اس جملے کو؟ کبھی سوچا، کبھی ڈیپلی غور کیا کہ کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں ہاتھ پکڑ کے فرش عزا پہ لا کے بٹھا دیا اور ہم چونکہ بچپن سے اسی کلچر میں جوان ہوئے تو لہٰذا ہم اس چیز کی طرف متوجہ؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ نہ جانے کتنی چیزیں آپ بچپن میں کرتے تھے لیکن اب اس کی طرف آپ کا دل مائل نہیں ہوتا۔ نہ جانے کتنے لوگ بچپن میں کتنی چیزوں کے عادی ہوتے تھے لیکن آج اس وقت وہ اس چیز کے عادی نہیں ہوتے۔ لیکن ایک صرف اور صرف فرش عزائے حسین ہے جو ہر سال آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، ہر سال آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقام فخر ہے کہ ہر محرم کی 2 تاریخ کو مصلی بچھا کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ذکر حسین کے لیے منتخب کر لیا۔ توجہ رکھیے گا، تو نے ہمیں ذکر حسین کے لیے منتخب کر لیا۔ جملہ کہہ رہا ہوں اور مجھ سے کہا گیا کہ آخر میں پیغام دیجئے۔ میں وہ خطیب نہیں ہوں جو آخر میں پیغام دوں، میری پوری مجلس پیغام ہے اگر آپ سمجھے تو۔ میں پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں، ہم مرثیہ پڑھ رہے ہیں، ہم نوحہ پڑھ رہے ہیں، ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، ہم ماتم کر رہے ہیں تو عزاداری ہو رہی ہے، تو مجلس ہو رہی ہے، تو ماتم ہو رہا ہے، تو مرثیہ ہو رہا ہے۔ منبر پہ بیٹھا ہوں، پہلی محرم ہے، اس عزا خانے کے تبرک کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں۔ اگر کائنات میں کسی کے ذہن میں یہ شمار آ جاتا ہے، یہ فکر آ جاتی ہے کہ ہم ہیں تو عزاداری ہے، ہم ہیں تو مرثیہ ہے، ہم ہیں تو سوز ہے، ہم ہیں تو ذاکری ہے، ہم ہیں تو زیارت عاشورہ ہے، ہم ہیں تو حدیث خزاں ہے، وہ جائے اور اپنے تکبر کا علاج کرے، وہ جائے اور خدا کی بارگاہ میں معافی مانگے، وہ جائے اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہے اے پروردگار یہ میری فکر غلط ہے، یہ میری سوچ غلط ہے، یہ میری تھنکنگ غلط ہے، یہ میرا فہم غلط ہے۔ ہم ہیں تو عزاداری نہیں ہے بلکہ عزاداری ہے تو ہم ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہم ہیں تو عزاداری نہیں ہے بلکہ عزاداری ہے تو ہم ہیں۔ میں اس سے بڑھ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر نہ یقین ہو تو یہ عالم شیعت، یہ عالم بشریت، یہ 90 کروڑ پھیلے ہوئے مسلمان حسین کا نام لینا چھوڑ دے، حسین کا ماتم کرنا چھوڑ دے، حسین کا ذکر کرنا چھوڑ دے تو کیا سمجھتے ہیں عزاداری ختم ہو جائے گی، عزاداری کا وجود مٹ جائے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم ماتم کرنا چھوڑ دے اللہ درختوں کو حکم دے گا کہ جاؤ حسین کا ماتم کرو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جاؤ حسین ابن علی کا ماتم کرو، جاؤ حسین ابن علی کی عزاداری کرو۔ تو کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ ہم ہیں تو عزاداری ہے، نہ، شیعت کا وجود عزاداری کی وجہ سے ہے، شیعت کی حیثیت عزاداری کی وجہ سے ہے، شیعت کا مقام عزاداری کی وجہ سے ہے، شیعت کی ریپوٹیشن عزاداری کی وجہ سے ہے، شیعت کی شناخت عزاداری کی وجہ سے ہے۔ نہ یقین ہو تو کالا لباس پہن کے کبھی نکل جائیے، بھائی توجہ ہے، کالا لباس پہن کے کبھی نکل جائیے۔ عربوں کی بھیڑ میں کالا لباس پہنا ہوا شخص پہچانا جاتا ہے کہ یہ حسین کا عزادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لباس نے آپ کو شناخت عطا کر دی ہے۔ نہیں، جملہ بدلو، آپ کے لباس نے آپ کو شناخت نہیں عطا کی ہے، حسین کے احرام نے آپ کو پہچانوا دیا۔ غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟
یہ کالا لباس آپ نے نہیں پہنا ہے، یہ حسین ابن علی کا احرام پہنا ہے۔ یہ محرم میں آنے کے بعد جو حضرات حج کرنے گئے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، جب آدمی حج کرنے جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے کعبے کے دور سے ہی دو کپڑے دیے جاتے ہیں، سفید احرام پہنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہا یہ احرام پہنو۔ احرام پہننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہا بہت ساری چیزیں جو ہمارے اوپر جائز تھی اسے چھوڑا دیا جاتا ہے، اسے ہمارے اوپر حرام کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو لہٰذا یہ تمہارے تمام فرق مٹا دیے جائیں گے۔ اب اس بارگاہ میں آؤ گے تو کروڑ پتی بھی اس بارگاہ میں دو کپڑے پہن کے آئے گا، غریب بھی اس بارگاہ میں دو کپڑے پہن کے آئے گا، کروڑ پتی بھی اس بارگاہ میں آ کر طواف کرے گا، غریب بھی اس بارگاہ میں آ کے طواف کرے گا۔ ہماری بارگاہ میں تمہاری عزت تمہارے پیسے کی وجہ سے نہیں ہوگی، تمہارے عہدے کی وجہ سے نہیں ہوگی، تمہاری عزت اہمیت دنیا کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ ہم اپنی بارگاہ میں سب کو برابر دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہ یقین ہو تو آپ حج کی ڈاکومنٹری اٹھا کے دیکھ لیں، حج کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، حج میں کیا ہوتا ہے کہ ارب پتی، کروڑ پتی، نہ جانے کیسے کیسے امیر افراد، وزیر قسم کے افراد، عجیب عجیب عہدے پہ فائز افراد دو کپڑا پہنے ہوئے کھڑے ہیں، اور اسی کے بغل میں ایک غریب بھی جو حج کرنے کے لیے گیا ہے وہ بھی سیم ویسے ہی لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ بھائی کائنات میں ہم اپنا فرق کیسے پہچنواتے ہیں؟ کہ اچھا لباس پہن کے بتاتے ہیں کہ ہم امیر کیٹیگری کے ہیں، ہماری ریپوٹیشن الگ ہے، ہماری اوقات الگ ہے، ہماری حیثیت الگ ہے، ہمارا لباس بتاتا ہے کہ ہم الگ ہیں، ہمارا پرفیوم کی خوشبو بتاتی ہے کہ ہم الگ ہیں، ہماری قسم الگ ہے، یا مثلا ہمارے رہنے سہنے کا انداز بتاتا ہے کہ ہم الگ ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے ہماری بارگاہ میں یہ الگ تھلگ نہیں چلے گا، سب کو ایک لباس پہنواؤں گا، سب کو ایک ہی طریقے سے اپنے گھر کے گرد گھماؤں گا، سب کو ایک ہی طریقے سے صفا سے مروہ پہ دوڑاؤں گا، سب کو ایک ہی آواز میں لبیک اللہم لبیک کہلواؤں گا، سب کو ایک ہی زمزم کا پانی پلاؤں گا، سب کو ایک ہی انداز میں قربانی کرواؤں گا۔ یعنی اللہ بتاتا ہے کہ ہم نے جب سب کو ایک خلق کیا ہے تو میری بارگاہ میں سب ایک ہیں، سب برابر ہیں، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی شجرے میں بلند ہے، نہ کوئی حسب میں بلند ہے، نہ کوئی نسب میں بلند ہے، کوئی بلند نہیں، میری نگاہ میں سب برابر ہیں۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، کائنات میں یہ امتیاز، یہ معیار، یہ بلندی، یہ طریقہ، یہ سلیقہ صرف دو جگہ نظر آیا ہے، یا اللہ کے کعبے میں نظر آیا ہے یا حسین کے فرش اعظم پہ نظر۔ توجہ، سلامت رہیں۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ کیجئے گا، یا اللہ کے کعبے میں نظر آیا ہے یا حسین کے فرش عزا پہ نظر آیا ہے، جہاں سب کو زمین پہ بیٹھایا جاتا ہے، سب کو برابر میں بیٹھایا جاتا ہے، سب کو برابر میں بیٹھایا جاتا ہے کہ یہ حسین کا دربار ہے، یہ حسین کا عزا خانہ ہے، یہ حسین کا عاشور خانہ ہے۔ یہاں اپنی کرسی کی حیثیت مت دکھانا، یہاں جتنا جھک کے آؤ گے حسین اتنا بلند کر دیں گے، جتنا سر جھکا کے آؤ گے حسین اتنی بلندی عطا کر دیں گے، جتنا تواضع اور انکساری کے ساتھ آؤ گے اتنا حسین بلند کر دیں گے۔ آج پہلی مجلس میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی فرش عزا پہ آئیے چپل کے ساتھ ساتھ اپنا ایگو، اپنا غرور، اپنا تکبر سب کچھ باہر اتار کے آیا کیجیے۔ توجہ ہے؟ یا علی یا علی یا علی، چپل کے ساتھ ساتھ اپنے نالین شوز کے ساتھ اپنا ایگو، اپنا تکبر، اپنا غرور، اپنی انا سب کچھ باہر اتار کے آیا کیجئے۔ یہ در حسین ہے، یہاں سر جھکا کے آیا جاتا ہے، یہاں منتیں لے کے آیا جاتا ہے، یہاں ہاتھوں کو پھیلا کے آیا جاتا ہے۔ اور جملہ کہہ رہا ہوں، جب حسین کی بارگاہ میں سر جھکا کے آؤ گے تو حسین گلے لگا کر علیہ السلام بنا دے۔ توجہ ہے آپ کی، حسین گلے لگا کر علیہ السلام بنا دیں گے۔ لیکن اگر حسین کی بارگاہ میں اکڑ کے آئے تو کوئی حیثیت نہیں۔ نہ جانے کتنے تھے جو حسین سے ٹکرانے کے خواہاں تھے، نہ ان کا نام پتا، نہ ان کا وجود پتا، نہ ان کی حیثیت پتا، نہ ان کی اصلیت پتا، نہ ان کی کنیت پتا، کچھ نہیں پتا ہے۔ باقی ہے تو فقط نام حسین ابن علی باقی۔ ذرا مل کے صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ دلیل دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، باتیں ہوا میں نہیں ہو رہی ہیں، توجہ رکھیے گا۔
بتاؤں حسین ابن علی کا زندہ معجزہ کیا ہے؟ یزید لاکھوں کے لشکر کے ساتھ حسین ابن علی سے ٹکرایا تھا. بھائی زیادہ سے زیادہ تعداد جو یزید کے لشکر کی لکھی جاتی ہے وہ 9 لاکھ یزید کا لشکر, اور کم سے کم تعداد جو لکھی جاتی وہ 40,000. تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. فرق یوں ہے کہ یزید نے اپنی پوری حکومت کی جو فوج تھی اس کو حکم دیا تھا کہ تمہیں کربلا جانا ہے, تو ہر فوج کنٹینیو راستے میں تھی, 2 کلومیٹر پہ 5 کلومیٹر پہ آپس میں ان کا ایک دوسرے سے رابطہ تھا کہ جب جیسی ضرورت پڑے ویسے کربلا میں داخل ہو جائیں. تو کچھ لوگوں نے صرف کربلا کی فوج کو دیکھا تو لکھا کہ 40,000 کی فوج کربلا میں موجود تھی, اور کچھ لوگ دیکھ رہے تھے کہ رابطے کے طور پر شام کی فوج, مصر کی فوج, یمن کی فوج سب ایک دوسرے سے مل کر حسین کے مقابلے میں آئی ہے, تو انہوں نے لکھا کہ 9 لاکھ کی فوج تھی. حکم تو پوری فوج کو دیا گیا تھا کہ حسین ابن علی کے مقابلے میں جانا ہے. خوب ساری فوج حسین ابن علی کے مقابلے میں آئی, اور مولا کے ساتھ کتنے افراد ہیں؟ زیادہ سے زیادہ جو تعداد معتبر لکھی گئی ہے وہ 72 افراد کی ہے. حالانکہ اور نام بھی ملتے ہیں, لیکن جو اکثر علماء نے معتبر تعداد لکھی وہ 72 افراد ہیں. اب میں آپ کو ایک سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں. ادھر 9 لاکھ چھوڑیے آپ, 40,000 کو مانیے, 40,000 40,000 افراد کربلا میں ہیں یا نہیں ہے یزید کی طرف سے؟ ٹھیک. اب مجھے آپ ان 40,000 میں سے 4,000 کی قبریں دکھا دیجئے. توجہ کیجئے گا, 4,000 کی قبریں دکھا دیجئے. 4,000 چھوڑیے, 400 کی قبریں دکھا دیجئے. 400 چھوڑیے, میں بہت نیچے آ گیا, 40 آدمی کی قبریں دکھا دیجئے. توجہ بہت عالمانہ ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. 40,000 میں سے نہ 4,000 کی قبریں دکھا سکتے ہو, نہ 400 کی قبریں دکھا سکتے ہو, نہ 40 آدمی کی قبریں دکھا سکتے ہو. ہٹائیے اس گفتگو کو, قبریں چھوڑیے, نام ولدیت کے ساتھ, قبیلے کے ساتھ دکھا دیجئے. 40,000 میں سے 4,000 کا نام ان کے والد اور دادا کے ساتھ دکھا دیجئے. پروف نہیں کر سکتے, تاریخ پڑھ کے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, پروف نہیں کر سکتا کوئی. 4,000 چھوڑیے, 400 کا نام ان کے قبیلے کے ساتھ دکھا دیجئے. نہیں دکھا سکتے. 400 کو چھوڑیے, 40 آدمی کا نام میں شجرے کے دکھا دیجئے. نہیں دکھا سکتے. چھوڑ دیا گفتگو. 40 آدمی کا نام, بھئی ایک ایک مشت گندم پہ بکے ہوئے آدمی کا شجرہ کون لکھے؟ جسے ایک بوری گندم کی لالچ دے کے خرید لیا گیا ہو, تاریخ اس کے اوپر گفتگو کرے گی. خوب چھوڑیے ایسے افراد کو, نہ جن کی قبر پتا, نہ جن کا نام پتا. ٹھیک, اولادیں, نسلیں تو باقی ہوتی ہیں, نسلیں تو باقی ہوتی ہیں. 40,000 میں سے 4,000 میں سے کسی ایک کا کوئی بیٹا دکھا دیجئے. 400 میں سے کسی 40,000 میں سے 400 کا خاندان دکھا دیجئے. چھوڑیے 40 آدمی کا خاندان دکھا دیجئے. چھوڑیے 4 آدمی کا خاندان دکھا دیجئے. دیکھیں میں بہت نیچے آ رہا ہوں اور بڑی آپ کی سطح پہ گفتگو کر رہا ہوں, کاش میری گفتگو آپ تک پہنچ جائے. چھوڑیے 40,000 کو. آپ کو پتا ہے جب یزید دنیا سے گیا, واصل جہنم ہوا, تو اس کے کتنے بیٹے تھے؟ 15 بیٹے یزید چھوڑ کے دنیا میں گیا تھا. ہم تو 1-2 بیٹوں کا نام, 15 بیٹے. بھئی ہر جگہ اس نے منہ مارا تھا, 15 بیٹے موجود تھے اس کے. 15 بیٹے چھوڑ کر وہ دنیا سے گیا تھا. آج آپ مجھے بتائیے, اچھا حسین ابن علی جب کربلا میں اپنے پورے قافلے کی قربانی دے چکے تو حسین کے کتنا بیٹا بچا ہوا تھا؟ واحد ایک, سید سجاد. اور آج آپ پوری دنیا میں گشت کیجئے, حسین کے کتنے بیٹے دنیا میں موجود ہیں؟ بھائی جتنے بھی سادات ہیں وہ یا حسنی سادات ہیں یا حسینی سادات ہیں. اس لیے کہ جناب سیدہ کی نسل 2 ہی بیٹوں سے چلی, یا امام حسن یا امام حسین. امام حسن کے سادات جو حسنی سادات ہیں وہ کم ہے,
لیکن حسینی سادات بھائی جتنے تقوی ہیں، جتنے نقوی ہیں، جتنے رضوی ہیں، جتنے عسکری ہیں، جتنے تقوی ہیں، جتنے جعفری ہیں، جتنے عابدی ہیں، جتنے زیدی ہیں، سب کے سب اصل میں حسینی ہیں۔ تو حسین کا ایک بیٹا نسل پوری دنیا میں موجود، کہیں ایسا نہیں جہاں حسین کا کوئی بیٹا نہ ملے۔ اور یزید مرتے وقت 15 بیٹے چھوڑ کے گیا۔ میں چنئی سے لے کر یو پی کے بنارس تک کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، جاؤ کسی ایک گلی میں کوئی ایک ایسا لے آؤ جو کہے میں یزید کی اولاد ہوں۔ ہاں بھائی توجہ، کوئی ایک نہیں دکھا سکتے جو کہے میں یزید کی اولاد ہوں۔ اسے کہتے ہیں قدرت کا انتقام، اسے کہتے ہیں حسین کی جیت، اسے کہتے ہیں اللہ کی مار، اسے کہتے ہیں حسین کا معجزہ، اسے کہتے ہیں حسین ابن علی کی کرامت۔ حسین ابن علی 72 شہداء کو کربلا میں لے کر آئے۔ آپ آج بھی زیارت پہ جاتے ہو، زیارت ناحیہ کھولتے ہو، ایک ایک کا نام لے کے زیارت بھی پاتے ہو، گنج شہیدہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہو اے زہیر تم یہاں دفن ہو، اے سعید تم یہاں دفن ہو، اے حبیب تم یہاں دفن ہو، اے بریر تم یہاں دفن ہو، اے اصحاب حسین تم یہاں دفن ہو۔ جملہ کہوں اس سے بڑھ کر معجزہ کربلا اور کیا ہوگا کہ یزید کا 40,000 کا لشکر، 40,000 میں سے 40 آدمی کا نہ نام پتا، نہ حسب پتا، نہ شجرہ پتا، نہ خاندان پتا، نہ اولاد پتا، نہ قبر پتا، نہ زیارت پتا، نہ انتخاب پتا، نہ کوئی آئیڈیل، نہ کوئی آئیڈیا، نہ کوئی آئیڈیولوجی، نہ کوئی فالوور، کچھ نہیں ہے۔ لیکن حسین 72 لائے تھے، 72 کا نام بھی پتا، حسب بھی پتا، نسب بھی پتا، شجرہ بھی پتا، زیارت بھی پتا، وجود بھی پتا، فالوورز بھی پتا۔ آج 1400 سال بعد بھی 72 کا ذکر موجود ہے، یزید کا کوئی نام لینے والا۔ جزاک اللہ۔ مل کے یا علی یا علی، ہاں نعرہ حیدری پہ بولا کیجئے بھائی، یہ سب ہمارا کلچر ہے، خدا نہ کرے کہ یہ کلچر ہم سے چھین لیا جائے۔ مل کے ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ توجہ کیا آپ نے؟ بڑی ہی مختصر سی آج گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیغام کی صورت میں حاصل کر رہا ہوں، ظاہر کر رہا ہوں۔ آپ ذرا محسوس فرمائیں کہ امام حسین کی کربلا کا کیا معجزہ ہے۔ میں نے کہاں سے شروع کیا تھا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ذکر حسین ابن علی باقی۔ ہمیں یہ تصور نہیں لانا چاہیے کہ ہم ہیں تو آزاداری، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہم جیسے گناہگاروں کی اوقات کیا۔ ملائکہ حسین کی عزاداری کر رہے ہیں، انبیاء امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمارا نوجوان، ہمارے بھائی گھبرا جاتے ہیں، مولانا یہ کیا ہے، مولانا وہ کیا ہے۔ دیکھیں یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارا نالج لیول 10-12 سال میں بہت ڈاؤن ہوا ہے، پبلک کا بھی آپ توجہ رکھیے گا۔ ہمارا پبلکلی جو نالج لیول ہوا کرتا تھا، جو ہمارے بزرگان کا، یہاں جو بزرگان بیٹھے ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے، وہ آج کے نوجوان یوتھ کا نہیں ہے۔ 12-15 سال میں یوتھ کا نہیں ہے وہ نالج لیول جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی بھی وجہ سامنے، اس لیے کہ کمپٹیشنز کا دور ہے، ہر آدمی اپنے اپنے میں بزی ہے، واقعاً بزی ہے۔ کوئی پڑھ رہا ہے، پڑھ کے پھر اس کو جاب کی ٹینشن ہے، کوئی جاب میں ہے تو اس کو پروموشن کی ٹینشن ہے، یعنی ہر آدمی ٹینشن میں ہے۔ اور یہ بچہ اب جو اس صدی میں لوگ دنیا میں آ رہے ہیں، تو اب ہوتا کیا ہے کہ تھوڑا سا بڑے ہو رہے ہیں تو ہاتھ میں موبائل آ جا رہا ہے، موبائل جو ہے وہ اپنے اندر بزی کر لے رہا ہے، کوئی پب جی میں بزی ہے تو کوئی اسی سے بزنس میں بزی ہے۔ تو اس کا نتیجہ ہماری نالج پر ہوا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک عزاداری کا اہم میسج دینے جا رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ ہماری نالج پر ہوا ہے کہ ہم بک سے بہت دور ہو گئے ہیں، یا نہیں ہے؟ آپ یہ مت سمجھیے کہ کبھی قریبی نہیں تھے بک سے۔ آپ اپنے بزرگان کے بارے میں پڑھیں تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے لائف میں پرابلمز نہیں تھے، نہ تھے پرابلم، لیکن اس کے باوجود ان کا ٹائم نکلتا تھا، وہ بکس پڑھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، ان کا نالج لیول ہائی تھا۔ ہمارا نالج لیول گر گیا ہے، لیکن پھر بھی میں ممبر سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ ادرس قوم کے مقابلے میں ہمارا نالج لیول پھر بھی بہتر ہے۔ آپ کو چڑھا نہیں رہا ہوں، اور نہ ہی میں اس جملے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محنت کی ضرورت نہیں، جتنا وقت ہو سکے دیجئے کتابوں کو،
اس لیے کہ واقعاً اگر کتابوں سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی ایک دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک لاجک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, یہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہاں سے لے کر یہاں تک کسی سے بھی پوچھوں کہ اسلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, اسلام دعوت ذو العشیرہ سے شروع ہوا, بتائیے دعوت ذو العشیرہ کیا ہے. مجھے یقین ہے آپ میں سے 80% افراد بتائیں گے مجھے دعوت ذو العشیرہ کیا ہے. 50 سے لے کر 80% تک, اگر پوری بھی نہیں بتا پائے تو کچھ نہ کچھ تو بتا ہی دیں گے. میں آپ سے پوچھوں خیبر کیا ہے, آپ بتائیں گے, تھوڑا بہت جتنا معلوم ہوگا آپ بتائیں گے. میں آپ سے پوچھوں خندق کیا ہے, آپ بتائیں گے. میں آپ سے پوچھوں کربلا کی ہسٹری کیا ہے, آپ بتائیں گے, یہ بچے بھی بتائیں گے. میں آپ سے اسلامک نالج تھوڑا تھوڑا کر کے پوچھتا جاؤں, آپ مجھے بتاتے جائیں گے. لیکن سنیے گا توجہ سے, ہم آپ سے ریفرنس پوچھیں کہ کس بک میں پڑھا ہے. توجہ چاہتا ہوں, میں بالکل سامنے کی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے ریفرنس پوچھ لوں کہ کس بک میں آپ نے پڑھا ہے. بھئی آپ کو دعوت ذو العشیرہ پتا ہے, خندق پتا ہے, خیبر پتا ہے, مولا علی کی ولایت پتا ہے, حضرت زہرا کے بارے میں پتا ہے, ان کے قاتلین کے نام پتا, سب کچھ پتا ہے. ریفرنس بتائیے کس بک میں آپ نے پڑھا ہے. تو مجھے یقین ہے آپ میں سے 90% افراد ریفرنس نہیں بتا پائیں گے. جو پڑھتے ہیں, جن کا بک سے لگاؤ ہے, ان کی بات الگ, لیکن باقی کوئی بک کا نام نہیں بتا پائے گا, کتاب کا نام نہیں بتا پائے گا. تو جب آپ نے پڑھا نہیں تو پتا کیسے ہے. دیکھیے توجہ چاہتا ہوں میں اسی جملے پہ, جب آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھا نہیں کہیں پر تو آپ کو پتا کیسے. آپ کا سمپل سا جواب ہوگا, مولانا 12 سال کی ایج سے مجلس حسین کے فرش پہ بیٹھ رہا ہو. 12 سال کی ایج سے مجلس حسین کے فرش پہ بیٹھ رہا ہوں, تو جو کچھ مجھے مجلس میں سکھایا گیا, کم و بیش جو کچھ پتا تھا وہ ہمیں ابھی تک ذہن میں موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اسلامک نالج کا اس وقت واحد سورس فرش عزائے حسین ہے یا نہیں ہے. مجھے بتائیں, اگر کوئی میری بات سے ایگری نہیں کرتا ہو تو اعتراض کرے میرے بات پہ کہ مولانا نہیں ہے ایسا. ہے ایسا. ہمارے پاس آج جو بھی اسلامک نالج ہے, جو بھی سورس آف اسلامک نالج ہے, وہ سوائے فرش عزا کے کچھ نہیں ہے. اب ایک جملہ کہوں, اگر ہماری زندگی سے عزاداری کو مائنس کر دیا جائے تو اسلامک انڈیکس 0 نکل کے سامنے آئے. 0 انڈیکس سامنے آئے گا اگر ہماری زندگی سے عزاداری کو نکال دیا جائے. اس لیے خدا کے لیے عزاداری کی اہمیت کو پہچانا جائے, فرش عزائے حسین کی عظمت کو پہچانا جائے. صرف رسم سمجھ کے یہاں نہ آیا جائے کہ ہمارے والد آتے تھے, ہمارے دادا آتے تھے تو ہم بھی آ رہے ہیں. نہیں, ضرورت انسانیت کا نام ہے فرش عزائے حسین. اور یہ ایک اوپن یونیورسٹی امام حسین آپ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. تو اسے آپ محدود کرنے کی کوشش نہ کریں, اسے آپ باؤنڈیشن اس کی کرنے کی کوشش نہ کریں کہ اسے چاروں طرف سے گھیر دیا جائے. نہ, اوپن یونیورسٹی ہے یہاں پر, یہاں سب کچھ بیان ہونا چاہیے. پورے دین کا واحد سورس ہے عزاداری حسین مظلوم. یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بھی اس کی اہمیت نہیں پتا ہے. لیکن ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں, بڑا تلخ جملہ کہہ رہا ہوں, ہم سے زیادہ عزاداری کے دشمن کو عزاداری کی اہمیت پتا ہے. آپ کے مولانا یہ کیا بات ہوئی کہ عزاداری کا دشمن عزاداری؟ جی پروف کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس لیے کہ ہم جتنی شدت کے ساتھ, جتنی عقیدت کے ساتھ عزاداری کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں, وہ اس سے کہیں زیادہ حوصلے کے ساتھ عزاداری کے اگینسٹ میں کھڑا ہے. بھئی آپ مجھے بتائیں, ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اور ادھر ہم اور آپ عزاداری میں مشغول ہو جاتے ہیں. مجلس, ماتم, مرثیہ, سوز, سلام, فرش, تبرک, یہ ساری چیزیں. اور ہمارا دشمن, عزاداری کا دشمن کی کس چیز میں مصروف ہوتا ہے؟ فتوے, فرش عزا کے خلاف باتیں, عزاداری پہ ایسے ایسے کوشچن جن سے مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے, ایسے ایسی باتیں کہ جس سے لوگوں کے دماغ میں شک پیدا ہو جائے. اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کوئی ضروری نہیں کہ آپ کسی کے کان میں کوئی بات جا کے کہیں. پوسٹ کی گئی, وائرل ہوئی, خود بخود جوانوں کے ذہن میں سوال آ گیا کہ آپ کو کیا بتا, آپ تو 1 گھنٹہ مجلس حسین کے فرش پہ بیٹھ رہے ہو, آپ کو کیا بتا کہ ہمارا یوتھ کس مشکلوں میں گزر رہا ہے.
ایک پوسٹ دے کر مولانا ہم لوگ جان رہے ہیں, ہم دنیا دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ کیسے کیسے سوالات ان کے دماغ میں بھیجے جا رہے ہیں جس سے مائنڈ ڈائیورٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ, اچھا آپ مجھے بتائیے کہ ہم عزاداری کے لیے کسی سے کوئی ریکویسٹ کرنے جاتے ہیں, کسی غیر سے کوئی کہنے جاتے ہیں کہ صاحب کچھ پیسے دے دیجئے ہمیں عزاداری کرنا ہے, یا ان سے وقت مانگنے جاتے ہیں کہ آپ ہماری مجلس میں آئیے, یا مثلا ہم عزاداری کر کے ان کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں, ان کے گھر میں کوئی مشکل ہو جاتی ہو؟ نہیں نا, ایسا کچھ نہیں ہے بھئی. ہم کو جو کرنا ہے ہم خود کرتے ہیں, ماتم ہم خود اپنے سینے پہ کر رہے ہیں, مجلس میں وقت ہم اپنا دے رہے ہیں, پیسے ہمارے خرچ ہو رہے ہیں, ٹائم ہم اپنا دے رہے ہیں, تو پھر دوسروں کو پرابلم کیا ہے عزاداری سے؟ جب نہ ان سے ٹائم لیا جا رہا ہے, نہ ان سے پیسہ لیا جا رہا ہے, نہ ان کو کوئی پرابلم یا ان کو ریکویسٹ کر کے بلایا جا رہا ہے, تو پھر پرابلم کیا ہے عزاداری سے؟ پھر عزاداری کے خلاف باتیں کیوں ہیں؟ مجھے دو مصرے کسی شاعر کے یاد آ رہے ہیں, بڑی حسین بات کہی اس نے ان دو مصروں میں. یہ سوچنے کا ٹاپک ہے بھئی. آدمی کو پرابلم اسی دو تین چیزوں سے ہوتی ہے, یا تو اس سے پیسے مانگ لیے جائے تو اس سے پرابلم ہوگی یار یہ روز روز کا خرچہ, یا اس سے ٹائم مانگ لیا جائے تو کہے گا یار یہ روز روز جانا آنا یہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ہم کسی دوسرے سے کچھ نہیں مانگ رہے, جو کرنا ہے خود کرتے ہیں, ماتم خود, ہاتھ پہ خود, سینے پہ خود ماتم مان کر رہے ہیں, لوگوں کو خود جمع کر رہے ہیں, خود اپنا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں. تو پھر یہ دوسرے قوم کو, یہ اگینسٹ کو پرابلم کیا ہے عزاداری سے؟ کیوں اتنا سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جاتا ہے عزاداری کے خلاف؟ کیوں رونے کو بدعت بتایا جاتا ہے؟ کیوں تبرکات کی بے حرمتی کی جا رہی ہے؟ غیروں کو چھوڑیے, اب تو کچھ افراد ایسے بھی آ گئے ہیں کہ جو اپنی بس میں بیٹھ کر کہتے ہیں اس عزاداری کی اتنی کیا ضرورت ہے, ان مجلسوں کی اتنی کیا ضرورت ہے, یہ باتیں کہاں سے لانچ ہو رہی ہیں, کیوں لائی جا رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہے کہ جو چھپایا جا رہا ہے. ایک شاعر نے دو مصرع بڑا پیارا مصرع کہا, جو اہل ادب ہے, جو اہل زبان, ان کے حوالے کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہے کہ جس کی درد تمہیں ہو رہی ہے. ہم اپنے سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں, درد تمہارے یہاں موجود ہے, کچھ ہے, اس کا مطلب ہے. اور یہ سمجھنا پڑے گا. تو سمجھنے کے لیے بالکل واحد راستہ یہ ہے کہ دشمن سمجھ چکا ہے کہ ان کی نالج کا نام فرش اعضا ہے, ان کی یونیورسٹی کا نام فرش اعضا ہے, اور کسی قوم کو برباد کرنا ہے تو سب سے پہلے اس سے اس کا علم چھین لو. جب اس سے اس کا علم چھین لو گے وہ جاہل ہو جائے گی, جب جاہل ہو جائے گی تو خود بخود اس کا نام و وجود ختم ہو جائے گا. دشمن ہم سے آزاداری نہیں چھیننا چاہتا, ہم سے ہمارا سورس آف نالج چھیننا چاہتا ہے. جب خدشات پیدا کر دے گا تو خود بخود آپ آزاداری کے فرش سے دور ہوتے چلے جائیں. لیکن نہیں, یہ بھی یاد رکھے دشمن کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. نہ جانے کتنے بڑے بڑے دشمن آئے اور آزاداری کی مخالفت کر کے دنیا سے ختم ہو گئے, لیکن آزاداری آج بھی ہے. متوکل جیسا دشمن, صدام جیسا دشمن, بنی امیہ جیسے لوگ, لیکن آزاداری آج بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کمزور ہے, حفاظت کرنے والا مضبوط ہے. ماننا پڑے گا. اور گھبرایا نہ کیجیے, ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں, گھبرایا نہ کیجیے, پریشان نہ ہوا کیجیے. بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب یہ آزاداری کے خلاف پوسٹ کر رہے ہیں, وہ آزاداری کے خلاف بول رہے ہیں. ایک آدمی کتنی آزاداری کی مخالفت کرے گا؟ کتنی کر سکتا ہے آزاداری کی مخالفت؟ 70 سال, 70 ایئر, اس سے زیادہ تو نہیں. یہ بھی میں نے بڑے سخاوت سے کام لیا ہے, نہیں تو آج کے اس دور میں اتنا جینا بھی بڑا مشکل ہے. تو ایک آدمی کتنی مخالفت کرے گا؟ 70 سال. ایک حکومت کتنی آزاداری کی مخالفت کرے گی؟ 5 ایئر, 5 سال, اس سے زیادہ تو نہیں. تو یا آزاداری کی مخالفت 70 سال کر سکتے ہو یا 5 سال کر سکتے ہو. اب آپ مجھے بتائیے کہ آزاداری کی ایج کتنی ہے؟ آزاداری کی ایج ہے 1400 سال. تو جو آزاداری کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں یہ بات سوچنا چاہیے کہ جب ان کے باپ دادا کا وجود نہیں تھا تب بھی آزاداری موجود تھی. تو حیثیت میں رہو, پہچانوں کی آزاداری کسے کہتے ہیں. اب ایک سوال اور اس کا جواب, اور مجلس آگے بڑھ جائے گی. آپ نے فلک پہ محرم کا چاند دیکھا, فرش اعضا بچھا دی, کالے لباس پہن لیے, اسٹیٹس پہ یا حسین کا اسٹیٹس لگا دیا, ڈی پی چینج کر دی,
بھائی آج کل تو یہ سب بھی ہماری عزاداری کا حصہ بن چکا ہے نا. کچھ لوگ تو بس ڈی پی اور اسٹیٹس تک کے عزادار ہیں, اس سے زیادہ نہیں. سب سے پہلے محرم کے چاند سے پہلے ڈی پی چینج ہو جاتی ہے, اسٹیٹس پہ یا حسین کا اسٹیٹس لگ جاتا ہے, لیکن مجلس کا فرش ان کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ پہلے 45 منٹ ہو جائے پھر وہ مجلس میں جائیں گے. کیا ہے یہ؟ میں پہلے دن عرض کر رہا ہوں, بالکل اوپنلی عرض کر رہا ہوں, مجھے کسی سے کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں. جب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب سیدہ فرش عزا پہ آتی ہیں تو پھر دیر کیوں؟ لیکن مجبوری ہے وہ الگ بات ہے, کسی کے پاس آفس سے لیٹ چھٹی مل رہی کوئی, لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو خدا کے لیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اول وقت پہ مجلس آئیے. کتنے دیر کا پروگرام ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1.5-2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے, بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا نا. جو حسین آپ کے لیے اپنی پوری کائنات اجاڑ سکتا ہو, آپ اسے 2 گھنٹے نہیں دے سکتے ہو. اتنے زیادہ بزی ہو آپ, اتنے زیادہ مصروف ہو آپ کہ جس نے اپنے علی اکبر کو تمہارے لیے قربان کر دیا. کہاں پہچانا جاتا اسلام اور انسانیت اگر کربلا نہ ہوتی؟ آیت اللہ شیخ وحید حسین خراسانی کا جملہ عرض کر رہا ہوں, میرا نہیں ہے. بہت بڑا مرجع عالم قم میں ان سے بڑا درس اس وقت کسی کا نہیں ہوتا. ابھی اب ان کی مریضی کی وجہ سے درس تعطیل چل رہا ہے. بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا, 1 منٹ میں انہوں نے, ان سے پوچھا گیا مولانا قبلہ حضرت یہ بتائیے اگر امام حسین شہادت نہ دیتے تو کیا ہوتا, کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ آیت اللہ شیخ حسین وحید خراسانی اللہ ان کا سایہ مدام رکھے ہمارے سروں پہ, بڑا پیارا جملہ کہا انہوں نے کہا کہ اتنا سمجھ لو اگر حسین کربلا میں قربانی نہ دیتے تو دنیا میں کوئی بچہ بھی طہارت کے ساتھ پیدا نہ ہوتا. جا کے دیکھیں ان کا ریکارڈنگ میں جملہ موجود ہے. بڑا پیارا جملہ کا اور بڑا خوبصورت جملہ کا. بھائی ڈیپلی اس کو ریسرچ کرنے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کہہ گئے آیت اللہ وحید خراسانی. وہ دیکھ رہے تھے نظام مملکت کیا ہے, یزید کی حکومت کی حیثیت کیا ہے. یزید آپ کیا سمجھتے ہیں صرف اسلام کو معاف کر؟ نہ, اسلام کیا تھا, وہ پوری انسانیت کو بدلنا چاہتا تھا. وہ عقلوں کے حکم کو بدلنا چاہتا تھا, وہ تھاٹس کو چینج کرنا چاہتا تھا کہ سب کچھ چینج کر دیا جائے, سب کچھ بدل دیا جائے. یہ حسین ابن علی کا احسان ہے کہ انسانیت کو محفوظ رکھا, طہارت کو محفوظ رکھا. اب ایک جملہ سنیں. عزاداری کے لیے جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے, ہم جیسے عزاداری میں کالا لباس پہنتے ہیں, کچھ لوگ باقاعدہ تیر لے کے تیار رہتے ہیں کہ ادھر عزاداری کا چاند ہو, ادھر ہم عزاداری پہ حملہ کریں. پہلا حملہ سال کا پہلا دن, ہم اسلام ماننے والے ہیں, عربک کیلنڈر سے ہمارا کام اور ہمارا نظام چلنا چاہیے. تو سال کا پہلا دن, یہ کون قوم ہے جو روتے ہوئے اپنے سال کا آغاز کر رہی ہے؟ سنا ہوگا, یہ بڑا پرانا سوال ہے. تو ظاہر ہے جب سوال دہرایا جائے گا تب اس کا جواب بھی دہرایا جائے گا. ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں اس کا جواب نہ ہو, اور جواب میں دوں گا, وہ جو آپ کا سنا ہے وہ بھی دوں گا, جو نہیں سنا ہے وہ بھی دوں گا. سال کا پہلا دن روتے ہوئے آپ لوگ آغاز کی, کوئی بات ہوئی, آپ کو چاہیے کہ خوشی منائیں سال کے پہلے دن. کیوں خوشی منائیں صاحب؟ کہ سال کے پہلے دن خوش ہوا جاتا ہے, پورا سال خوشی میں گزرے گا. اور اگر آپ سال کے پہلے دن خوش نہیں ہوں گے تو پورا سال آپ روتے رہیں گے. اچھا, یہ کس نے آپ کو بتا دیا؟ یہ کس قرآن کی آیت میں لکھا ہے؟ دیکھیں ٹاپک ٹچ کر رہا ہوں, قرآن اور ذکر عاشور. یہ کس قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی سال کے پہلے دن روئے گا تو اس کا پورا سال روتے ہوئے گزرے گا؟ کہیں لکھا ہے؟ کوئی آیت آپ کے نظر سے گزری؟ مجھے تو نہیں پتا, میں نے جو آیتیں پڑھی ان میں تو کہیں یہ نہیں لکھا. اگر کوئی دوسری جلد کا قرآن ہو اس میں کوئی ایسی آیت ہو, مجھے تو نہیں پتا. اس کا مطلب کسی آیت میں ایسا, خوب روایت میں, کسی حدیث میں ایسا آیا ہے؟ کوئی پیغمبر کی حدیث ہے کہ سال کے پہلے دن رونا نہیں چاہیے, نہیں تو انسان پورے سال روتے ہوئے گزارتا ہے؟ نہیں نا, نہیں ہے, کوئی حدیث بھی نہیں ہے. تو کہاں سے کہہ رہے ہو آپ یہ بات؟ ہمارا اسلام دین اور حدیث ہے بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہے کچھ دین یا قرآن ہے یا احادیث ہے؟ بھئی ہمارے مراجع بھی جو فتویٰ دیں گے یا قرآن یا احادیث, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کسی کی رائے ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے اگر قرآن سے ہٹ کے ہو.
کسی کی بات ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے اگر روایات اور احادیث اور قول معصومین سے ہٹ کے ہو. تو کہیں نہ قرآن کی آیت ہے یہ، نہ کہیں روایت ہے. پھر کہیں سنا جاتا ہے ایسا کہ جو سال کے پہلے دن روتا ہے اسے پوری زندگی رونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہی قانون ہر جگہ کے لیے رکھیے. جو سال کے پہلے دن روئے گا اسے پورے سال رونا پڑے گا، تو جو زندگی کے پہلے دن روئے، کیا سن رہے ہیں، جو زندگی کے پہلے دن روئے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو پھر یہی تھاٹس، یہی بات اس کے لیے بھی رکھیے نا کہ وہ پوری زندگی روتا رہے گا. تو ہم نے تو یہی دیکھا کہ پوری دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، اور نہ روئے تو اسے مار کے رلایا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب فطرت انسانی میں ہے کہ وہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، بتاتا ہے کہ زندگی کی پہچان رونا ہے. ہم سال کے پہلے دن رو کے بتاتے ہیں کہ مردہ قومیں اور ہیں، زندہ قوم. سلامت رہے آپ. یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد. ہم پہلے دن رو کے بتاتے ہیں کہ مردہ قومیں اور ہیں. الحمدللہ آج بھی ہم زندہ ہیں، پیغمبر کے لیے ہم زندہ ہیں، اہل بیت کے لیے ہم زندہ ہیں، اور اپنے اسلام کے لیے ہم زندہ ہیں. اب سنیے یہی 2-3 کوشچن، اس کے جواب مجلس تمام. یہ کوشچنز کے جواب اس لیے دے رہے ہیں کہ جو ہمارے ہمسن اور کمسن بھائی بیٹھے ہیں، یہ جاتے ہیں کالج میں، یہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ان کے سامنے ایسے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ سوال جب ہوں تو اس کے جواب بھی ذہنوں میں ہوں. اگر سوال و جواب ذہنوں میں نہیں ہوں گے تو بھول جائیں گے ہم کہ شیعت کسے کہتے ہیں. اس لیے سب پتہ ہونا چاہیے، مضبوط عقائد ہونے چاہیے. اب ایک سوال خوب شان نمودار ہوا، آپ رونے لگے. ہم نے کہا جی امام حسین پہ رو رہے ہیں، امام حسین پہ گریہ کر رہے ہیں، امام حسین پہ ماتم کر رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں امام حسین پہ؟ دیکھا نہیں آپ نے امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. اب دیکھیے کس طریقے سے دشمن گھماتا ہے، کس طریقے سے آپ کو ایسی میٹھی گولی دے گا کہ پتہ بھی نہ چلے کہ اس میں زہر ہے. وہ کہے گا امام حسین شہید کر دیے گئے. ہاں اس لیے رو رہے ہیں آپ؟ ہاں کہ شہادت تو ایک رتبہ ہے، ایک درجہ ہے، ایک ریپوٹیشن ہے، ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، ایک لیول ہے یا نہیں ہے؟ ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ایک درجہ ہے نا. شہادت اسلام کا ایک درجہ. فضل الجاہدین علی القائدین، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے بیٹھنے والوں کو. ولا تحسبن الذین، اتنی آیتیں آپ کو سنا دے گا کہ آپ خود ہی ہینگ کر جائیں گے. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو شہید ہو گئے انہیں زندہ کہو، مردہ نہ سمجھو. تو شہادت تو ایک رتبہ ہے، ایک عظمت ہے، ایک عزت ہے. یہ بتائیے جب کسی کو کوئی ہائی لیول دیا جاتا ہے، کسی کو کوئی عزت دی جاتی، کوئی رتبہ دیا جاتا ہے، تو اس پہ خوشی منائی جاتی ہے یا غم منایا جاتا ہے؟ بھئی ہمارا بچہ ہائی اسکول میں پاس ہو گیا، اچھے مارکس لا کے فرسٹ آ گیا، تو ہم کیا کریں گے؟ روئیں گے یا خوش ہوں گے؟ ایک رتبہ ملا ہے تو خوش ہوں گے. کوئی اچھی جاب پا گیا تو آپ روئیں گے یا خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے. تو پھر جب امام حسین کو شہادت جیسا رتبہ ملا ہے تو آپ لوگ رونے کیوں بیٹھ گئے؟ اس طرح سے میٹھی گولیاں دی جاتی. اب بتائیے مجھے ان سوالوں کا جواب اگر یہاں سے نہ دیا جائے تو پھر کہاں سے دیا جائے؟ کچھ لوگ فرش اعضاء کو اتنا محدود کرنا چاہتے ہیں. ایک گزارش ہے میری طرف سے بھی، چونکہ دیکھیں میں 10 دن تو آپ کا مہمان ہوں، اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مہمان کا احترام کرو. اور دوسرے یہ گزارش میزبانان کی طرف سے بھی ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لیتے ہیں، آپ حضرات اندر تشریف لیتے ہیں، اس لیے کہ جگہ موجود ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی پرابلم نہ ہو. ایک صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد کی ذات پر مل کر. آ جائیں تشریف لیں. مہمان کی بات کو رکھنا چاہیے. ایک اور صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. اب دیکھیں مہمان کیسا بھی ہو 10 دن تو آپ کو مجھے سننا ہی ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. محمد دیکھیں میری بات گم تو نہیں ہوگی، کوشچن تو ذہن میں بیٹھ گئے نا کہ شہادت ایک رتبہ ہے.
امام حسین کو ایک رتبہ ملا، ایک عظمت ملی، ایک عزت ملی. آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ تو پہلا جواب تو سماج سے دیں گے، دوسرا جواب قرآن سے دیں گے. پہلے سماج سے سنیے. ماشاءاللہ آپ چنئی جیسی جگہ پہ رہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک میں 72 ملتیں رہتی ہیں، 72 قسم کے افراد ہیں. ایک سے ایک تھاٹس ہے، ایک سے ایک نظریات، ایک سے ایک باتیں، ایک سے ایک مذہب، اور سب کے ساتھ مل جل کے اٹھنا بیٹھنا رہنا ہے ہم کو. تو ہم لوگ دیکھا کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں سب جگہ کامن ہیں. ہمارے یہاں بھی، دیگر جگہ بھی، سب جگہ کامن ہے. جیسے ہم خود اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اتنے بڑے ملک کے کچھ چھوٹے چھوٹے لوگ دشمن ہیں، جن کی ابھی خود اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی ہمارے اس بڑے سے ملک سے دشمنی کیے ہوئے ہیں. اور اتفاق سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اپنا ملک نہیں سنبھالا جا رہا ہے، وہ ہمارے ملک پہ کمٹمنٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے ملک کے لیے کچھ باتیں کرتے ہیں. تو خیر ابھی تو ہم لوگ جس ایج میں ہیں، اس ایج میں تو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی جنگ ہوئی ہو، کوئی ایسی بارڈر پہ کچھ ہو. لیکن جو بزرگان ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ 47 کے بعد سے کچھ ایسے مقامات آئے تھے کہ جب بارڈر پہ تھوڑی چھوٹی موٹی جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور بارڈر پہ ہمارے جوان فوجی افراد جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی لگا کر ملک کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس دور میں، ابھی تو کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں ہے، لیکن اس دور میں پتہ چلا کہ صاحب بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہے، 5 جوان شہید کر دیے گئے، 5 جوان شہید کر دیے گئے. ختم ہو گئی جنگ، الحمدللہ ہمارا ملک خیریت سے ہے، محافظت ہے، لیکن 5 جوان شہید ہو گئے. اب پورے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ صاحب ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، ہر جگہ تعریف ہو رہی ہے ان 5 جوانوں کی. کیا کہنا، کیا خوب، ہر آدمی کوئی تالی بجا کے استقبال کر رہا ہے، کوئی ان کے لیے مالے پہنائے جا رہے ہیں، کہیں پہ ان کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے، کہیں اسپیچ دی جا رہی ہیں، کہیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے. کیا ہوا کہ صاحب انہوں نے قربانی دی، انہوں نے شہادت دی، ہمارا ملک بچ گیا. تو پورا ملک خوش ہے، ہم بھی خوش ہیں کہ صاحب ان کی قربانی کام آئی، ہمارے ملک کی حفاظت ہو گئی. لیکن ہم نے یہ کہا کہ خوشی تو اصلی تب ہے کہ جب ان کے گھر پہ جا کے خوشی منائی جائے. اس لیے کہ جب سب خوش ہیں تو ان کے گھر والے کتنے خوش ہوں گے. اس لیے کہ ان کو شہادت جیسا رتبہ ملا ہے، شہادت جیسا درجہ ملا ہے، اور ان کی شہادت سے پورے ملک کی حفاظت ہوئی ہے، پورا ملک بچ گیا ہے. ہم پتہ چلا پوری کمیونٹی کو لے کر ان کے گھر پہنچ گئے، جو شہید ہوئے تھے فوجی ان کے گھر پہنچ گئے. ہم نے کہا کہ ارے صاحب جب ہم گھر پہنچے تو ہم نے دیکھا وہاں صف ماتم بچھی ہے، وہاں لوگ رو رہے ہیں، وہاں لوگ گریا کر رہے ہیں. ہم بیٹھ گئے وہیں پہ. ہم نے کہا صاحب گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں گے عجیب بات کر رہے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں ہمارے گھر کا فوجی شہید ہوا ہے. ہم نے کہا ارے تو شہادت تو ایک رتبہ ہے، پورا ملک خوشی منا رہا ہے، پورا لوگ خوشی منا رہے ہیں، سب ان کے لیے اسپیچ دے رہے ہیں، تالیاں دے رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے جو خوشی منا رہے ہیں وہ غیر ہیں، جو غم منا رہے ہیں وہ اپنے ہیں. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو خوشی منا رہے ہیں وہ غیر ہے، جو غم منا رہے ہیں وہ اپنے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے اسے شہادت ملی، ہاں ٹھیک ہے وہ بارڈر پہ شہید ہوا، ہاں ٹھیک ہے اس کے شہید ہونے سے ملک بچ گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کا غم بھول جائیں. جانے والے کا ہم سے رشتہ تھا، ہم سے قرابت تھی. آپ خوش ہیں کہ ملک بچ گیا، ہم سے پوچھئے ہم نے کس کو کھویا ہے؟ کسی نے اپنا بیٹا کھویا ہے، کسی نے اپنا داماد کھویا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت کے بعد معیار 2 ہوتے ہیں. جو غیر ہوتے ہیں وہ خوشی مناتے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں وہ غم مناتے ہیں. بھائی جواب دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ سمجھے جب محرم کا چاند نکلتا ہے اور حسین کی شہادت کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ خوشی مناتے نظر آتے ہیں، کچھ لوگ غم مناتے نظر آتے ہیں. یہ اپنا اپنا اعلان کر رہے ہیں، ہمارے اپنے حسین ہیں، تمہارے غیر حسین. یہ عزاداری حسین کے اپنا ہونے کی دلیل. ہر شہید کی شہادت پہ ہر آدمی خوشی نہیں مناتا ہے، جس کا اپنا ہوتا ہے وہ غم مناتا ہے. یقیناً حسین شہید ہوئے ہیں، حسین کی شہادت سے اسلام بچا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حسین کے اپنے حسین کا غم نہ منائے، حسین کے اپنے حسین کو بھول جائے. اور دوسری بات، یہ تو سماجی جواب تھا. نقلی جواب سنیے. روایات میں آیا ہے کہ ہم کو تو مانگا ہی گیا ہے حسین ابن علی پہ رونے کے لیے. توجہ رکھیے گا، ہم کو تو
مانگا ہی گیا ہے حسین ابن علی پہ رونے کے لیے. ہماری تو خلقت ہی ہوئی ہے کہ بابا میرے لال پہ روئے گا کون؟ جواب دیا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. حدیث ہے یہ روایت کہ جو تمہارے لال کا ماتم کریں گی. اس کا مطلب ہے کہ ہماری خلقت ہوئی ہے حسین علیہ السلام پہ رونے کی. اب ایک اور سوال جواب مجلس تمام. خوب شہادت ٹھیک ہے, چلیے آپ شہادت پہ رو رہے ہیں, لیکن رویا یہاں کے شہداء پہ اس لیے رویا جاتا ہے کہ وہ مر گئے. بھئی مر گئے یا نہیں مر گئے؟ مر گئے. لیکن جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا بل احیاء, کہ جو شہیدان راہ خدا ہیں, جو راہ خدا میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہیں. انہیں مردہ مت سمجھنا, وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں. تو جو مر گیا اس پہ تو رونا سمجھ میں آتا ہے, جو زندہ ہے اس پہ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے. بھئی امام حسین شہید ہوئے, شہید زندہ ہیں, ٹھیک ہے, یہاں جو شہادتیں ہو رہی ہیں اس میں تو لوگ مر گئے, مر گئے تو مر گئے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے, تو جب زندہ ہے تو کیوں رو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آج اسی پہ بات ہو جائے. ہم فرش عزا بچھا کے رونے کے لیے بیٹھے, کہنے لگے شہید زندہ ہے, رونے کا کیا فائدہ؟ ہم جناب علی اکبر پہ رونے بیٹھے, شہید زندہ ہے, رونے کا کیا فائدہ؟ ہم امام حسن پہ رونے بیٹھے, شہید زندہ ہے, رونے کا کیا فائدہ؟ ہم نے جناب سیدہ کا فرش عزا بچھایا, رونے بیٹھے, شہیدہ زندہ ہے, رونے کا کیا فائدہ؟ ہم نے امیر المومنین کا فرش عزا بچھایا, آواز آئی شہید زندہ ہے, زندوں پہ رویا نہیں جاتا. خوب کچھ دن کے بعد ہم کو ٹھوکر لگی, ہم گرے, ہم نے کہا یا علی مدد. کہنے لگے وہ تو مر گئے, مردوں کو بلایا نہیں جاتا. عجیب بات ہے, کل تک جو قوم کہہ رہی تھی شہید زندہ ہے, وہی آج کہہ رہی کہ وہ مر گئے. تو پہلے یہی طے کرو کہ تمہارا نظریہ کیا ہے, تمہارے تھاٹس کیا ہے, آیا زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اس لیے کہ ایک کام پہ کہتے ہو زندہ ہے, دوسرے کام پہ کہہ رہے ہو مر گئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری فکر زندہ نہیں ہے. یہ کیا ہے وہ تو کلیئر ہے. باقی یہ مسئلہ کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں تو ان پر رونے کا کیا فائدہ, ان پر گریہ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو ٹھیک ہے, ہم تمہاری بات مانیں گے, تم بھی قرآن سے دلیل دے رہے ہو نا, آؤ قرآن ہی پڑھتے ہیں, قرآن ہی کی بات کرتے ہیں. ہمارا تو ٹاپک بھی یہی ہے کہ قرآن اور ذکر عاشور. آئیے ہم عاشورہ کو قرآن میں دکھاتے ہیں. آپ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے, زندوں پہ رویا نہیں جاتا. تو قرآن میں ایک بہت ہی بڑا سا قصہ ہے جس کا نام ہے قصہ یوسف. قصہ یوسف قرآن کا وہ قصہ ہے جس کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے, سب سے اچھا قصہ. اور پھر قرآن کہتا ہے جو اس قصے کو پڑھے گا اگر صاحب عقل ہے تو اس کے عقل میں اضافہ ہوگا, وہ حق پا جائے گا. اب اس میں کیا لکھا ہے, اس کی ایک بات پڑھ کے مجلس تمام کر رہا ہوں. اس میں یہ لکھا ہے جناب یوسف اور یعقوب کے قصے میں کہ یعقوب نبی تھے, ان کے ایک بیٹے تھے حضرت یوسف. حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے. چونکہ حضرت یوسف نبی تھے, حضرت یعقوب ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے. وہ جو 11 بھائی تھے ان کے دل میں یوسف کے لیے جیلسی ہوئی, ان کے لیے حسد پیدا ہوئی. ان 11 بھائیوں نے سوچا کہ کیوں نہ یوسف کا کام تمام کر دیا جائے. جب یوسف دنیا میں رہیں گے نہیں تو بابا خود بخود ہم سے محبت, یہ قرآن کی آیتیں ہیں, بابا خود بخود ہم سے محبت کرنے لگیں گے. ان 11 بھائیوں نے ایک دن باپ سے پرمیشن لی, والد سے پرمیشن لی کہ ہم یوسف کو گھمانے لے جائیں گے, اور لے گئے اور لے جا کر یوسف کو ایک کنویں کے حوالے کر دیا. جب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا انہوں نے سوچا کہ یوسف کنویں میں گر کے مر جائیں گے, کام ختم ہو جائے گا. لیکن مارنے والے سے بڑا بچانے والا ہوتا ہے. اللہ نے یوسف کے لیے جبریل کو بھیجا. جبریل آئے, اپنے پر پہ بٹھایا. جبریل نے یوسف کو ایک بلند مقام پہ بچا دیا. ادھر کنویں میں یوسف بچ گئے. یہ 11 کے 11 اپنے والد کی خدمت میں پہنچے. والد نے جب یوسف کو نہ پایا فوراً ان کے والد حضرت یعقوب نے پوچھا میرے یوسف کو کیا کیا؟ کہا بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا.
ہم شکار کرنے گئے تھے، یوسف جنگل میں اکیلے تھے، انہیں بھیڑیے نے کھا لیا۔ کہا کیا دلیل ہے؟ ایک کرتا یوسف کا نکالا جس پر بھیڑیے کا خون لگا تھا، کرتے کو دکھایا، بابا یہ یوسف کا کرتا ہے۔ یعقوب نے کرتا دیکھا، سمجھ گئے۔ کہا مجھے تو بھیڑیا تم سے زیادہ سمجھدار لگتا ہے کہ جس نے اپنے شکار کو کھایا بھی ہے، کرتا کہیں سے ذرا سا پھٹا بھی نہیں ہے۔ ایک دیکھیے ایک جملہ یہ بھی یاد رکھیے کہ دشمن معصوم پر اللہ پہلا عذاب یہ نازل کرتا ہے کہ اس سے اس کی عقل کو چھین لیتا ہے، وہ ساری باتیں پھر بے عقلی والی کرتا ہے۔ اب جب یوسف یعقوب کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے، لیکن یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ یعقوب اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ایک سوال جواب مجلس تمام، یہ سارا مجمع مجھے انصاف سے بتائے کہ یعقوب نبی ہیں یا نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں۔ یوسف نبی ہیں یا نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں۔ یعقوب کو پتا ہے یا نہیں کہ یوسف زندہ ہے؟ آپ کہیں گے ہاں۔ پھر یعقوب اتنا روئے کیوں کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی؟ جب زندہ تھے تو روئے کیوں؟ جب زندہ تھے تو روئے کیوں؟ جب زندہ تھے تو روئے کیوں؟ کا دلیل قرآن کی آیتوں میں لکھی جا رہی ہے کہ یعقوب اپنے زندہ بیٹے پہ رو کے بتائیں گے کہ زندہ پہ رونا بدعت نہیں ہے، سنت نبوت ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ ایک معصوم چونکہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، یعقوب سے دور ہو گیا تھا۔ آخری جملہ سنیے فضائل کا، ربط مصائب لے رہا ہوں اور مجلس یہیں پہ تمام ہو جائے گی۔ اتنا روئے یعقوب، اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ سالوں کے بعد جب یوسف کے بھائیوں کو پتا چلا کہ یوسف یہاں پر ہیں اور وہ بھائی گئے اور پھر یوسف نے پوچھا بابا کا کیا حال ہے، یعقوب کا کیا حال ہے؟ کہا یعقوب کی روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ جناب یوسف نے اپنا کرتا ان کے ہاتھ بھیجا کہ لے جاؤ، بابا کی آنکھوں پہ مس کر دینا، اس سے آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ یوسف کے بھائی یوسف کا کرتا لے کر یعقوب کے پاس آئے، وہ یعقوب جو روتے روتے اپنی آنکھوں کی روشنی کھو چکے تھے، انہوں نے دور سے محسوس کیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ بابا یوسف تو نہیں آئے لیکن انہوں نے اپنا کرتا بھیجا ہے۔ جیسے ہی یوسف کا کرتا یعقوب کی آنکھوں پہ رکھا گیا، گئی ہوئی روشنی واپس آ گئی۔ مجھے یہ بتائیے کرتا یوسف تھا؟ نہیں۔ کرتا نبی تھا؟ نہیں۔ کرتا معصوم تھا؟ نہیں۔ کرتا حجت تھا؟ نہیں۔ پھر کرتا کیا تھا؟ کہ معصوم سے منسوب تھا، معصوم سے منسوب تھا، حجت سے منسوب تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک کرتا معصوم سے منسوب ہو جائے تو اس کرتے میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ آنکھوں کو شفا دے سکتا ہے، آنکھوں کو روشنائی دے سکتا ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھو کہ علم کو مس کیوں کرتے ہو، تعزیہ کو مس کیوں کرتے؟ سلامت رہیں یا علی یا علی یا علی۔ آخری جملہ سنیے۔ اچھا روئے یعقوب کیوں تھے؟ کہا یوسف کی محبت میں روئے تھے، تو جب روئے تھے تو آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، لیکن پھر یوسف نے کیا کیا؟ کہ کرتا بھیج کر آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ قرآن کے اس قصے میں ایک بات اور پتا چلی کہ اگر معصوم کے لیے کوئی کام کیا جائے تو معصوم اس سے بہتر کر کے واپس کر دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھو کہ عزاداری میں اتنا خرچہ کرتے ہیں، اتنا روپے لگاتے ہیں، اتنا وقت ہوتے ہیں، سب کچھ خرچ کرنے کے بعد بھی ہم فقیر کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں پتا ہے ہم حسین کے نام پہ تھوڑا دیتے ہیں، حسین زیادہ کر کے پلٹا دیتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں عظمت ہبہ میں۔ حسین علیہ السلام کے نام پہ ہم تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں، حسین ہمیں زیادہ کر کے پلٹاتے ہیں، اور یہاں بھی پلٹاتے ہیں وہاں بھی پلٹاتے ہیں۔ یہاں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں کا کیا اعتبار ہے؟ آج مرے کل دوسرا دن، لیکن اصل سرکار تو وہاں سجے گی نا، اور وہاں حسین ابن علی کے سرکار۔ لیجئے آج میں نے موضوع کا آغاز کر دیا اور انشاءاللہ مسلسل اسی موضوع پر، قرآن اور ذکر عاشور پر مدلل گفتگو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی جائے گی۔ اور آخر میں لاسٹ میں ایک اور گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں خدا کے لیے،
دیکھیں میری پوری مجلسی میسج ہے، ایسے ہی میسیجز آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے خدا کے لیے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو وقت پر مجلس میں تشریف لائیے، اس لیے کہ ٹوٹل 1 گھنٹے کے اندر اندر میں مجلس تمام کر رہا ہوں. یہ 1 گھنٹہ آپ کا برباد نہیں ہوگا. آپ کو اس 1 گھنٹے کے اندر واقعاً کچھ چیزیں جو میں پڑھ کے آیا ہوں وہ آپ تک پہنچاؤں گا. تو اگر وقت ہے، کوئی مجبوری تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وقت کے اندر آ جائیں گے تو ایک مکمل میسج آپ تک پہنچ جائے گا. نہیں تو بیچ میں آئیں گے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ گفتگو کہاں چل رہی تھی. لیکن کنٹینیو اگر جڑے رہیں گے تو پوری بات آپ تک پہنچ جائے گی اور گفتگو انشاءاللہ اسی موضوع پر آگے بڑھے گی. آپ جمع ہو گئے ہیں امام حسین کا ماتم کرنے کے لیے. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں موقع دیا کہ ہم حسین پہ رونے کے لیے ایک بار پھر جمع. نہ جانے کتنے افراد پچھلے سال اس فرش پہ ہوں گے اور اس سال اس دنیا میں نہیں ہیں تو انہیں توفیق نہیں ہے حسین ابن علی پہ گریے. اس موقع کو غنیمت جانیے. روز محشر پچھتائے گا وہ شخص جو مجلس حسین میں دیر سے پہنچا. جناب حبیب کی کتنی منزلت ہے، کتنا مقام ہے. انشاءاللہ آگے کی مجالس میں ذکر کروں گا. کربلا کے ایک عالم نے خواب میں دیکھا حبیب ابن مظاہر کو. کہا آپ کی اتنی عظمت ہے، آپ حسین ابن علی کے دوست ہیں، آپ کو حسین ابن علی نے خط لکھ کے بلایا ہے، آپ کو رجل فقیہ کا خطاب دیا ہے، آپ جنت میں اپنے محل میں ہیں، کیا ابھی بھی آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے؟ ایک جملہ کہا حبیب ابن مظاہر نے، کہا اگر اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے میں اپنی پوری زندگی فرش عزائے حسین پر گزار دوں گا. یہ ہے حبیب ابن مظاہر کا جملہ. ہم کیا سمجھیں گے آزاداری کی عظمت؟ ہم کو آسانی سے آزاداری مل گئی. ہم نے کیا دیا آزاداری کے نام پہ؟ بچوں کی قربانی دی؟ نہیں دی. تھوڑا سا پیسہ ہی اور تھوڑا سا وقت ہی تو ہم دے رہے ہیں آزاداری کے نام پہ. اور کیا دے رہے ہیں؟ اور کچھ دے رہے ہیں بھائی؟ تھوڑا سا وقت 1.5-2 گھنٹے کا اور تھوڑا سا پیسہ تبرک وغیرہ میں، اور کچھ نہیں. لیکن ذرا ہسٹری پڑھیں کہ کتنی مصیبتوں سے یہ آزاداری آپ تک پہنچی ہے. آپ کو اتنی آسانی سے ملی ہے نا. ذرا ان لوگوں کو یاد کریں، ان بزرگوں کو یاد کریں جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹوا کٹوا کے آزاداری کو زندہ رکھا ہے، جنہوں نے اپنی اولاد بیچ کے آزاداری کو زندہ رکھا ہے. جائیے پڑھیے، پوری تاریخ موجود ہے، واقعات سے بھری ہوئی ہے کتابیں کہ اولاد کو بیچ کے آزاداری کی حفاظت کی گئی ہے. عقیدہ ایسا تھا، ایسے عقائد پہ مضبوط مبنی تھے لوگ کہ اولاد نہ رہے آزاداری حسین زندہ رہے. حسین اجر بھی دیتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ نعوذ باللہ امام حسین کسی پہ اپنا احسان رکھتے ہیں. نہ، حسین کہاں کس کو کیا عطا کر دے کچھ پتا نہیں ہے. بصرہ کی تاریخ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بصرہ کی تاریخ میں آپ پڑھیں گے ہسٹری آف بصرہ میں تو ملے گا کہ ایک شخص تھا، بزنس مین، بڑا تاجر تھا، زبردست آزاداری اس کے یہاں ہوتی. ظاہر ہے کہ بزنس میں اتار چڑھاؤ ہوا کرتا ہے، کبھی فائدہ ہے کبھی نقصان ہے. تو ایک سال ایسا آیا کہ جب بزنس لاس ہوا. تاریخ بصرہ کا واضح ترین واقعہ اور اس کی علماء نے تائید کی ہے. علماء پڑھتے ہیں، آغا دارستانی وغیرہ مشہد مقدس میں عام طور پہ اس کو پڑھتے ہیں. بزنس لاس ہوا، حالات تبدیل ہوئے، پتہ چلا اپنا گھر بھی بک گیا. وہ کرائے پہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہنے لگا. دھیرے دھیرے محرم قریب آ رہا تھا، اس کا دل بے چین ہو رہا تھا. یہ واقعہ صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہمارا ذہن جھجھوڑے اپنے آپ کو کہ ہم نے کیا دیا ہے آزاداری کو جو ہم اتنے ایٹیٹیوڈ میں ہیں. ہم نے کیا، ہم سے کسی نے اولاد کی قربانی لی ہے؟ نہیں. دھیرے دھیرے محرم قریب آ رہا تھا، اس کا ذہن پریشان ہوتا جا رہا تھا. مجلس کیسے ہوگی، ماتم کیسے ہوگا. چاند رات سے 1 دن پہلے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے
بے پناہ گریہ کر رہا تھا اور کہتا جاتا تھا اے حسین ابن علی ہم سے کیا خطا ہو گئی کہ آپ نے ہم سے عزاداری کی توفیق لے لی، اے آقا مجھے معاف کیجئے میں آپ کی عزاداری کرنا چاہتا ہوں۔ رو رہا تھا۔ زوجہ دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ زوجہ نے دق الباب کیا، دروازہ کھلا، میں اندر آنا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وائف اس کی بیوی نے کہا میں آ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا آؤ بیٹھو۔ دروازہ بند۔ کہا میں آپ کو بہت دن سے بہت پریشان دیکھ رہی ہوں۔ کہا پریشان نہ ہوں تو کیا ہوں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتا ہے کہ ہر سال ہم محرم میں بھرپور عزاداری کرتے تھے، اس سال بزنس لاس ہے، کیسے حسین کی مجلس ہوگی، کیسے ہمارے گھر فرش عزا بچھے گا، کیسے عزادار آئیں گے، کیسے ہم عزاداروں کی خدمت کریں گے؟ حذیفہ نے کہا، اس کی زوجہ نے، اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس آج کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جو ہمارے اور آپ دونوں کا خزانہ ہے، کیوں نہ ہم اس وقت پہ اس خزانے کو بیچ دیں۔ جیسے ہی اس زوجہ نے یہ جملہ کہا وہ شوہر بالکل متوجہ ہو کے کہتا ہے ارے ایسا کون سا خزانہ ہے جو تم ابھی تک چھپا کے رکھے ہوئے ہو اور ہم سے نہیں کہہ رہی ہو؟ ایسا وقت آ گیا، ارے کچھ پہلے بتا دیتی تو ہم اس خزانے کو بیچ کر کچھ عزاداری کا انتظام کر لیتے۔ کہا نہیں میں جرأت نہیں کر پا رہی تھی کہ پتہ نہیں آپ برداشت کر پائیں گے یا نہیں برداشت کر پائیں گے۔ کہا کون سا خزانہ ہے؟ کہا ہمارے اور آپ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے۔ کہا تو کہا کیوں نہ اس بیٹے کو آپ لے جائیں اور غلاموں کے بازار میں غلام بنا کر بیچ دیں۔ اس دور میں غلام کا کلچر تھا، غلام بیچے جاتے تھے، لوگ بیچ دیتے تھے، وہ لوگ غلام بنا کے اس کو خرید لیتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میرے دل میں بھی ایک بار یہ خیال آیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میں تو راضی ہو جاؤں گا، لیکن ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کیسے راضی ہوگی؟ دیکھیے حسین کس کردار کا نام ہے کہ جو ممتا سے بھی اوپر ہے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کسی ماں کا اتنا بڑا دل ہوگا، لیکن ماں نے کہا نہیں حسین سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے، ہم حسین کے نام پر اپنے بیٹے کو غلام بنا کے بیچ دیں گے، اس سے جو پیسہ آئے گا آزاداری کریں گے، اور رہا تو پھر انشاءاللہ کبھی اپنے بیٹے کو دوبارہ خرید لیا جائے گا۔ اس نے کہا اچھا اگر تم راضی ہو تو ایک مرتبہ بیٹے سے بھی پوچھ لیا جائے کہ وہ راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، دق الباب کر کے اندر آیا، اے بابا اس عظیم کام میں آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ ارے میں بھی تو حسین کی ولایت میں ڈوبا ہوں، میں بھی تو حسین کی محبت میں ڈوبا ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے میں اپنی محبت کو سامنے ابراز اور ظاہر نہ کروں؟ تاریخ لکھتی ہے کہ باپ بیٹے راضی ہوئے، بیٹے نے باپ کو اپنے گھوڑے پہ بٹھایا اور بیٹا لے کے چلا، باپ لے کے چلا۔ جانتے ہیں اس دور میں غلاموں کو کہاں بیچا جاتا تھا؟ غلاموں کے بیچنے کا بازار کوفے میں لگایا جاتا تھا۔ نہیں پہنچا آپ تک جملہ؟ کوفے میں، یہ قدیم روایت ہے، کوفے میں غلاموں کو بیچا جاتا ہے، اسی کوفے میں جس کوفے میں اہل حرم کو اسیر کر کے لایا گیا تھا اور حسین کی بیٹی کو وہیں سے گزارا گیا تھا، جہاں غلاموں کو بیچنے کا بازار۔ اجرکم علی اللہ، آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہاں ایسے رویا کریں حسین پر جیسے آپ کے زمانے کا امام گریا کرتا۔ اجرکم علی اللہ، تاریخ لکھتی ہے کہ بیٹے کو پیچھے بٹھایا، کوفے کے دربار میں، کوفے کے بازار میں پہنچا، بڑی دیر تک کھڑا رہا لیکن کوئی خریدنے والا نہ ملا۔ آخر میں ایک شخص نقاب پوش آیا، اس نے کہا اپنے بیٹے کو، اپنے غلام کو بیچو گے؟ کہا ہاں میں اسے بیچنے کے لیے آیا ہوں، کیا قیمت دو گے؟ کہا جو تم قیمت مانگو۔ اس نے ایک مناسب قیمت بتائی، اس جوان نے، اس نقاب پوش نے اس کی قیمت دی، اس غلام کو لیا اور اپنے رہوار پہ بٹھایا۔ اس باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا دیکھو یہ نہ کہنا کہ تم میرے بیٹے تھے، ہمیشہ یہ کہنا کہ تم میرے غلام تھے، اور دیکھو رونا نہیں، گھر کو یاد نہ کرنا، اگر یاد بھی آ جائے تو ضبط کر لینا، نہیں اسے شک ہو جائے گا تو وہ تم کو واپس کرے گا، واپس کرے گا تو اپنا پیسہ مانگے گا، ہم پیسہ واپس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اس پیسے کو عزاداری میں خرچ کر دیں گے۔ ادھر باپ نے بیٹے کو فروخت کیا، بیچا اور باپ رخصت ہوا۔ ادھر باپ گیا، مڑ کے دیکھتا ہے بیٹے
मुड़ के बेटे की तरफ देखता है, लेकिन फिर चला जाता है, फिर जाता जाता है। बहरहाल बाप अपने घर पहुंचा, बेटा उस शख्स के साथ जिसने उसे खरीदा था उसके साथ रुखसत हो गया। थोड़ी देर गुजरी थी, शब हुई, मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, घर में फर्श अज़ा बिछाया गया। उस खातून ने अज़ादारी का एहतमाम किया, अज़ादार आ गए, मातम और मजलिस के लिए लोग जमा हो गए, नवाखानी हुई, सीना जनी हुई, मातम हुआ। जब सारा गिरिया हो चुका, सारे अज़ादार चले गए, सब कुछ चले गए, सब घर खाली हो गया। अब माँ है, उसकी तन्हाई है। माँ कभी दाएं जानिब देखती है, कभी बाएं जानिब देखती है। जब माँ से बर्दाश्त न हुआ, माँ अज़ा खाने के पास गई, अज़ा खाने को खोला, खोल कर बैठ गई, बैठ के कहती, ऐ हुसैन, मैं आपसे शिकवा नहीं करती, लेकिन एक जुमला कहती हूँ, आज हुसैन का एक अज़ादार कम हो गया। अजरकुम अल्लाह, मातम करके रोज़ादारो, आज हुसैन का एक अज़ादार कम हो गया। ये कहते अज़ा खाने की दहलीज पे माँ सर को मार के रो ही रही थी कि थोड़ी देर में दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, दरवाजे पे दखलबाज हुआ। माँ दौड़ी हुई गई, दरवाजा खोला, देखा बेटा सामने खड़ा है, वापस दरवाजा बंद कर दिया। कहा बेटा तू भाग के तो नहीं आया है, हमने वो पैसा खर्च कर दिया है, अब वो पैसा नहीं दे सकती। ए बेटा वापस चला जा, नहीं तो आज़ादारी में खलल वाक़ होगा। बेटे ने कहा अम्मा जरा सुन तो लो, मैं भाग के नहीं आया हूँ, जिसने मुझे खरीदा था वो मुझे यहाँ पहुँचा के गया है। जब माँ ने ये जुमला सुना, दरवाजा खोला, बेटे को बुलाया, सीने से लगाया, पास में बिठाया। ए बेटा क्या हुआ, तू कैसे वापस आ गया? कहे अम्मा, जब बाबा मुझे बेच कर चले गए, मैं उस शख्स के साथ घोड़े पे बैठा, मैं उसे पकड़ के बैठा था, अचानक से मुझे घर की याद आई, मुझे बाबा की याद आई, मुझे अम्मा की याद आई, मैंने रोना शुरू किया। मेरा आंसू देखकर उस शख्स ने कहा क्यों रोता है, क्या तुझे अपने बाबा की याद आ रही है? मैंने कहा नहीं नहीं, वो मेरा बाप नहीं था, वो तो मेरा आका था। क्या झूठ क्यों कहता है? मुझे पता है वो तेरा बाप था, मुझे पता है वो तेरा बाप था। फिर उसके बाद वो उतरा, वो शख्स उतरा और उतर के कहता ए जवान, ये बता तेरा नाम क्या है? वो मैं अपना नाम नहीं बता रहा था, लेकिन उस शख्स ने मुझसे पूछा जवान बता तेरा नाम क्या है? मैंने पलट के कहा मेरा नाम अली अकबर है। जैसे ही अम्मा मैंने उससे कहा मेरा नाम अली अकबर है, उस जवान ने, उस शख्स ने अपना सर घोड़े की जीन पे रखा और रख के कहता है ए शख्स अपने घर वापस पलट जा, ए लड़के अपने घर वापस पलट जा, मुझे पता है अली अकबर का दाग क्या हो। अजरकुम अल्लाह, मुझे पता है अली अकबर का दाग क्या होता है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप मेरे बाबा से पैसे लोगे। उस शख्स ने कहा अरे कैसे पैसे की बात करता है, जा और अपने वालिदैन से कहना हुसैन ने तुम्हारी मजलिस को कबूल हुसैन ने तुम्हारी मजलिस को कबूल कर लिया। हमने क्या दिया है आजादारी को? अरे लोग बेटों की कुर्बानी देके आजादारी को, अरे हम क्या रोएंगे? तारीख कहती है इज़ा हल्ला हिलालुल मुहर्रम अला उफ़ुक़ समा, जैसे ही आसमान पे मुहर्रम का चांद नमूदार होता था, छठे इमाम रोने बैठ जाते थे। किसी ने आके पूछा ए मौला आप क्यों रोते हैं, जबकि आपके जब तो 10 मुहर्रम को ज़िबा किए गए, 10 मुहर्रम को शहीद हुए। इमाम ने फरमाया इज़ा हल्ला हिलालुल मुहर्रम, जैसे ही आसमान पर मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, नशरतिल मलाइका फौकल हुसैन, आसमान के मलाइका हुसैन के कुर्ते को आसमान पे परचम की तरह लहराते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम की हदीस पढ़ रहा हूं, फिर इमाम कहते हैं वह मुगत्तहुन बिद्दिमा, हुसैन का वो कुर्ता खून से रंगीन होता है। वह मुखर्रिखुन बिज़ुरूब अस्सुयूफ, और वो कुर्ता जगह जगह से तलवारों के वार से कटा होता है। फनराहु नहनु वशियतुना बिलबसीरा ला बिलबस फतफज्जर दुमुअना, का उस कुर्ते को हम और हमारे शिया देखते हैं, इन आंखों से नहीं देखते, दिल की आंखों से देखते हैं। और जैसे ही देखते हैं हमारी आंखें गमगीन हो जाती है, हमारे अश्क जारी हो जाते हैं, हमें याद आ जाता है मेरे जद ने कैसे मदीना छोड़ा, हुसैन का मदीना छूट रहा है। अरे हुसैन कभी नाना की मज़ार पे आते हैं, ए नाना
جنگل میں جا کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اپنا مدینے کو آئے گا۔ کبھی بھیا کی قبر پہ آتے ہیں، اے بھیا تمہاری قبر کا مجاور جا رہا ہے۔ اب اس مرتبہ حسین بھیا کی قبر سے اٹھے، اماں کی قبر کی آخری جملہ اماں کی قبر کی طرف چلے، اور کیسے چلے؟ تاریخ لکھتی ہے حسین کونیوں کے بل چلتے ہوئے ماں کی قبر پہ پہنچے، اپنے کو اماں کی قبر پہ گرا دیا۔ اے اماں لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، ارے زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو، قبر زہرا لرزی۔ اے حسین خدا حافظ، حسین تو کربلا بعد میں پہنچے گا، تیری اماں زہرا تجھ سے پہلے کربلا میں ہوگی۔ اے حسین تو جب گرے گا میری آغوش تیرا مقتل ہوگی۔ ماتم حسین۔